اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 236 سے آیت نمبر 242، 236 سے لے کر 242 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اس صفحے پر بھی ہم طلاق ہی کے مزید مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے طلاق اور مہر کے حوالے سے مختلف کیسز کو یہاں پر پریزنٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ کیسز یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں اور باقی کی تفصیل پھر احادیث کے اندر موجود ہیں، جن کی روشنی میں فقہی کتابوں میں ان ڈیٹیلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر پہلے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر دوں کہ ایک کیس یہ بنتا ہے کہ مہر معین نہیں کیا گیا، طے نہیں کیا گیا، شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو یہ طلاق ویلڈ ہے، اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو اب جب مہر طے ہی نہیں ہوا تھا تو کیا دیا جائے گا اس خاتون کو جسے طلاق دی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا متعہ، متعوہن، وہ متع اور متع کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ متع نہیں ہے جو ٹیمپرری میرج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر، یعنی کچھ خرچہ ان کو دو، لباس ہے، دوسری چیزیں ہیں، کچھ کیش، لیکن ایک ایسا گفٹ کہ جو ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کے پاس گنجائش ہے تو وہ زیادہ اچھا گفٹ دے، اور اگر کسی کو گنجائش نہیں ہے تو وہ اپنے حسب حال لیکن ایک مناسب طریقے سے اس کام کو انجام دے۔ یہ ایک کیس بنتا ہے جو یہاں پر ڈسکس ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیس یہ بنتا ہے کہ جناب مہر طے تو ہوا تھا مگر میرج کنزیوم نہیں ہوئی، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو اب طلاق کی اگر نوبت آ جائے تو کیا دیا جائے گا؟ تو اس صورت میں آدھا مہر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اندر یہ گنجائش بھی رکھ دی گئی کہ اگر خاتون چاہیں تو وہ خود معاف کر سکتی ہیں، یا اگر نابالغ خاتون ہے
اور اس کے ولی مثلا اس کا باپ یا اس کا دادا، تو وہ اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کیسز کے اندر معاف کر سکتے ہیں۔ یہ آدھا مہر اسی لیے کہ مباشرت نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ یہ دو کیسز یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں۔ تیسرا کیس خود بہت واضح ہے کہ مہر طے ہوا تھا، ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے تھے، اور پھر خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر ناچاکی ہو گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر پورا مہر دینا شوہر کے ذمے پر ہوگا۔ اور چوتھا کیس جو یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا وہ یہ کہ اگر مہر طے نہیں ہوا تھا اور ازدواجی تعلقات قائم ہوئے اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو مہر مثل دیا جائے گا، یعنی ان خاتون کا جو عام طور پر اس لیول کی اور خواتین ہوتی ہیں ان کا کیا مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس سے ایک اندازہ قائم کر کے اس کے مطابق مہر دینا شوہر کی ذمہ داری قرار پائے گا۔ ممکن ہے کہ اس میں حاکم شرع کو بھی انوالو کرنا پڑے، یعنی مجتہد یا مجتہد کے کسی ایسے وکیل کو کہ جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو یہ غیبت کے زمانے میں۔ تو اب ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے، یہ پہلی آیت جو ہے اس روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور دوسری آیت کے اندر بھی جو کیس میں نے آپ کے سامنے کیس نمبر 2 کے طور پر پیش کیا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے متوجہ کیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ یعنی نماز، وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز۔ اس کے بارے میں اقوال تو بہت سارے ہیں، مگر جو زیادہ قرین قیاس سے سمجھ میں آنے والا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز ظہر کی بات ہو رہی ہے، کہ دن کی جو نمازیں ہیں اس میں فجر، ظہر، عصر، اس میں ظہر جو ہے درمیان والی نماز ہے اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد درمیان والی نماز۔ اس میں یہ کہا بھی گیا کہ چونکہ عام طور پر ظہر کی نماز کے وقت موسم بہت سخت ہوتا تھا، گرم ہوتا تھا، تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ پاتے تھے، تو یہاں پر اس کی اہمیت کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو تمام ہی نمازوں کی حفاظت کرو، پر خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی یعنی ظہر کی نماز۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو جہاں پر بھی رہتا ہے اگر مسجد ہے وہاں پر تو مسجد کو آباد رکھے، نماز جماعت میں شریک ہو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ مسجدوں کا ویران ہونا خدا کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو، تو یہ قوموں کے ذریعے قیام سمجھ میں آتا ہے کہ جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ جانتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر سوروں کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھا جاتا ہے، یہ ایک اصطلاح بن گئی۔ تو قانتین کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ جس میں اطاعت کا مفہوم ہے، خشوع اور خضوع کا مفہوم ہے، مگر ایک روایت بھی ہے کہ خصوصاً جو اصطلاحی طور پر قنوت جس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، وہ اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ پھر اگلی آیت جو ہے اس کے اندر نماز خوف کا ذکر ہے کہ اگر کبھی امن و امان کی حالت ہے تو جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، لیکن اگر خوف کی کیفیت ہے تو کھڑے ہوئے، پیادہ یا سواری کے عالم میں جیسے بھی ممکن ہو نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ یہیں سے تمام دوست اس بات کو بھی سمجھیں کہ نماز بہت اہم ہے، کہ خوف کی حالت میں بھی اس کو پڑھنے کا طریقہ یہاں پر اشارتاً اور پھر احادیث کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب امن واپس آ جائے تو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے ویسی اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ افراد جن کا انتقال ہونے والا ہے، جو محسوس کر رہے ہیں اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں ہیں، تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ ویسے تو آپ جان چکے کہ 4 مہینے اور 10 دن بیوہ کے لیے عدہ ہے، جس کے بعد اسے اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مستحب حکم کے طور پر یہ بھی ہے کہ وہ 1 سال تک اسے اس کے شوہر کے مال میں سے خرچہ دیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ شوہر ہی وصیت کر کے چلا جائے، تو 1/3 مال کے اندر وصیت کا شوہر کو ویسے ہی حق ہے، تو یہ بالکل متعین ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ بہرحال جو ورثہ ہیں ان کے لیے بہرحال ایک تاکیدی مستحب کے طور پر یہ باقی رہے گا کہ 1 سال کا خرچہ ان کو دیا جائے۔ اور اگر دوسرے کیسز ہوں کہ جس کے اندر مثلا بیوی جو ہے مستقل نہیں ہے اور بیوہ ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرا ایک عنوان ثانوی بھی آ سکتا ہے کہ جس کے اندر پہلے مرحلے میں تو عنوان ثانوی کی بھی ضرورت نہیں کہ مثلا بیٹے وغیرہ ہیں وہ لک آفٹر کریں، بھی جو خاتون ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، پھر اولاد کے ذمہ آ جائے گا یا مثلا باپ کے ذمہ آ جائے گا، وہ فقہی تفصیل کے مطابق اس کو طے کیا جائے گا۔
اور اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر بہرحال ایک عنوان ثانوی یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ پھر تمام ہی افراد کے معاشرے کے افراد جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنے گی کہ خاتون کو اس طرح سے وہ دربدر نہ ہونے دیں، تو اس میں ممکن ہے کہ پہلی ذمہ داری انہی افراد کی آئے کہ جو ورثہ قرار پاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ پھر یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر 1 سال سے پہلے وہ خود ہی جانا چاہیں تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری اس حوالے سے نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہیں ظاہر ہے کہ شادی کا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر طلاق جن کو دی جا رہی ہے ان کے لیے ایک تحفے کی سفارش کی ہے کہ مناسب طور پر ان کو خرچ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اور یہ صاحبان تقویٰ کے اوپر ایک حق ہے کہ بہرحال طلاق اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، حلال چیزوں کے اندر ناپسندیدہ چیز اس کو شمار کیا گیا، لیکن اگر ہو رہی ہے تو اب دلجوئی کی کوشش کی جائے۔ اب جن کیسز کے اندر مہر، آدھا مہر، وہ ساری باتیں تو ہو چکی، لیکن اس کے علاوہ بھی اوور آل طلاق جن کو بھی دی جا رہی ہے ان کو اوور آل مہر سے ہٹ کر بھی کچھ تحفے دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا جو آخری آیت بنی گی صفحے کی کہ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو، یعنی عقل استعمال کرو، سمجھو، اور واقعا انسان سمجھے تو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان تحفوں کے ذریعے سے دلوں کو قریب کیا جاتا ہے اور دل میں موجود جو نفرت آ گئی ہے اس طلاق کے فیصلے کی وجہ سے اس نفرت کو ڈائلیوٹ کرنے میں، کم کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد ملتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔